یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى اپنی نیکیوں کو اپنے صدقات و خیرات کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور لوگوں کو دکھا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ بندہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ قیامت پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ صدقت ربنا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اکیلا ہی نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کا نہ کوئی سانجی ہے، نہ کوئی بھائی مال ہے، نہ کوئی اس کا بالکل شریک ہے۔ انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء والی بطحا شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ پھر اللہ کی بے بہا رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں دیگر انبیاء پر، ان کے ماننے والوں پر، خاص طور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، اولاد پر، سچے تابع داروں پر، قیامت تک آنے والے اطاعت گزاروں پر اللہ پاک بے بہا رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ لائق قدر بھائیوں، میں نے قرآن مجید کے تیسرے پارے کی ایک آیت پاک کا حصہ ایک تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ آپ نے نیکیاں بہت کی ہیں، صدقے کیے، خیرات کیے، زکوٰۃ ادا کی، تلاوت کی، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، خیر خواہی بھی کی، صلہ رحمی بھی کی۔ یہ ساری نیکیاں بڑی قیمتی ہیں، مگر جیسے ایک بہت بڑے کھلواڑے کو ایک دیا سلائی، ایک ماچس کی تیلی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس طرح ایک خطرناک کام ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اور وہ ہے احسان جتانا، وہ ہے کسی کو تکلیف دینا،
کو گزند پہنچانا، جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے پھر آپ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائیں، جس کو زکوٰۃ دی ہے پھر آپ اس کی عزت اچھالنا شروع کر دیں، تکلیف پہنچائیں یا اس پر احسان رکھیں اور آپ چاہیں کہ وہ میرا احسان مند رہے، وہ میرے سامنے آنکھ نہ اٹھائے، میں جو کام کہوں وہ کام کرے، تو اس طرح فرمایا تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگلے الفاظ مزید وضاحت کر رہے ہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس طرح دکھلاوے کے طور پر نیکی کرنے والا ریاکار انسان، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ریاکار اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو قیامت کا بھی یقین ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نفی کر رہے ہیں کہ ایسا ایمان مجھے نہیں چاہیے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل انجام دے، ریاکار ہو، نمود و نمائش کرنے والا ہو، اپنی نیکیوں کو کیش کروانے والا ہو، اس کا گویا اللہ پر ایمان نہیں۔ اگر اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ سے بدلہ لینے کا متمنی ہوتا کہ مجھے میرا اللہ اجر دے گا، وہ لوگوں کے سامنے شو بازی نہ کرتا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر یقین ہے۔ مومن کا تو قیامت پر یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ بروز قیامت مجھے اجر دے گا، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ مجھے جنت الفردوس دے گا، اللہ مجھے اجر سے نوازے گا، اللہ میرا خوش ہو جائے گا میرے اعمال کو دیکھ کر، اور میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گا۔ مگر ریاکار آدمی جلد کیش کرواتا ہے، وہ قیامت کا منتظر نہیں ہوتا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ تو چاہتا ہے میں نے جو نیکی کی ہے وہ فوری طور پر مجھے اس کا بدلہ ملے۔ بدلہ کیا ملنا ہے؟ لوگ ستائش کریں، تعریف کریں، لوگ اس کے قصیدے پڑھیں، لوگ اس کے نعرے بلند کریں، لوگ اس کو نمایاں کریں کہ یہ فلاں صاحب نے کام کیا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی منادی کر دیں گے بھئی جو شخص جس شخص کے لیے کام کیا کرتا تھا، نیکی کیا کرتا تھا دنیا کے اندر، جائے اس سے جا کے بدلہ لے لے۔ جو اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا وہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ جو لوگوں کے لیے نیکی کرتا تھا وہ جائے جن کو خوش کرنا چاہتا تھا، جن سے تعریفیں سننا چاہتا تھا، جو اس کے قصیدے پڑھتے تھے اور یہ ان کے منہ میں نوالے ڈالتا تھا، وہ ان کے پاس جا کے اپنا ثواب حاصل کر لے، یہاں ٹائم ضائع نہ کرے، یہاں کھڑا ہو کر اپنا وقت نہ برباد کرے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ جب اللہ تعالی ہی ندا کر دیں گے کہ جس کے پاس جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، اور جائے گا کس کے پاس؟ جس کے لیے دنیا میں وہ نیکی کیا کرتا تھا۔ اس لیے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کرنے سے پہلے نیت بڑی ضروری ہے، کہ نیت کا درست ہونا اشد ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پہلے نیت سیدھی کر لیا کرو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صلہ رحمی ہو، مہمان نوازی ہو، کوئی سا کام ہو، نیت کو ٹٹول لیا کرو کہ اگر تیری نیت
میں کچھ فطور ہے، کچھ خامی ہے، کوئی خرابی ہے، تو اس کو رک جا، سیدھا کر لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح البخاری کے اندر سب سے پہلی روایت جو لائے ہیں عزیزان من، جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ یہی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گویا صحیح البخاری کھولنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے تمام استادوں کو، شاگردوں کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ درس دیا، یہ دباچہ ہے گویا تعلیم کا، حدیث کا، کہ ان کو کہا دیکھ لینا، تم حدیث پڑھنے لگے ہو، نیت درست کر لینا، تمہاری نیت دنیا کے لالچ کی نہ ہو، تمہاری نیت دنیا سے تعریفیں کروانے کی نہ ہو، تمہاری نیت ذرا اپنی بڑھت چڑھت دکھانے کی نیت نہ ہو، اپنی نیت کو رک کر سیدھا کرو کہ میں یہ علم پڑھ رہا ہوں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا وارث بننے کے لیے، اور اس مشن کو آگے لے کر جانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، میں اپنی مغفرت کے لیے، سب سے پہلے اپنی بخشش کے لیے، سب سے پہلے میں اللہ کو اپنے آپ پر راضی کرنے کے لیے، پھر دنیا کو بھی لاؤں گا اللہ کے دروازے پر، دنیا کو بھی یہ تعلیم دوں گا، علم سے نوازوں گا۔ یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، اس کے اگلے الفاظ ہیں انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اگر پیسہ کمانا نیت ہے تو وہ پیسے تک رہے گا، دنیا کے مال کی ریل پیل ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ملے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم والی بات نہ ہو جائے، وہ بھی اللہ تعالی ہے، قبول کر لے تو کر لے، نہ کرے تو ضائع کر دے سارے عملوں کو، وہ بے پرواہ ہے، اللہ الصمد اس کی تعریف ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، سب کو اس کی پرواہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی کی پرواہ نہیں، سب مر جائیں، سب رہ جائیں، سب نیک ہو جائیں، سب بد ہو جائیں، سارے کے سارے تباہ ہو جائیں یا سارے کے سارے سرخرو ہو جائیں، سب اللہ والے بن جائیں یا سب کافر ابو جال جیسے بن جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو ہمیں، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ریاکار نہ بننا، دکھلاوے والے نہ بننا، عمل کسی کو دنیا میں سے خوش کرنے کے لیے نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر جن کو ڈالا جائے گا وہ 3 بندے، گویا دوزخ کو سب سے پہلے جو ناشتہ دیا جائے گا نا مجرموں کا، وہ 3 لوگ ہوں گے، استغفر اللہ۔ بڑی فکر مندی والی بات ہے جو اس حدیث کے اندر مضمون بیان ہوا ہے 3 بندوں کے بارے میں۔ فرمائے ایک ہوگا قاری، ایک ہوگا سخی، تیسرا ہوگا مجاہد، یہ 3 لوگ ہوں گے، قاری، سخی، مجاہد، اللہ کی جناب میں سب سے پہلے انہیں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے یہ دیا، یہ نعمتیں دی، یہ عزت دی، توقیر دی، دستار والا بنایا، جبے والا بنایا، ممبر و محراب کا وارث بنایا، مصلی رسول پہ کھڑا کیا، تجھے میں نے بہت عزت و توقیر، شان سے تجھے لوگ سلام کرتے تھے، تو بلندی پر ہوتا تھا، لوگ نیچے بیٹھ کر تیرا باز سنتے تھے، تو نے میرے لیے کیا کیا وہ بتا۔ کہے گا اللہ ساری زندگی میں نے تیرے دین کی اشاعت تبلیغ کے لیے صرف کر دی، قرآن پڑھتا تھا، قرآن روزانہ پڑھاتا تھا، لوگوں کو واعظ کرتا تھا، سناتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، بکواس بند کر، جھوٹ بول رہا ہے، میرے لیے کہاں پڑھتا تھا، تو لمبے لمبے سانس کھینچتا تھا،
اپنی آواز کے جوہر دکھاتا تھا، تو بڑے آواز کے اتار چڑھاؤ دکھاتا تھا صرف اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تجھے کہیں واہ جی اس جیسا قاری میں نے نہیں آج تک سنا، اس جیسی آواز میں نے نہیں دیکھی، لوگوں نے تجھے کہہ دیا چل نکل یہاں سے، میرے لیے تو نے نہیں پڑھا، نہ میرے لیے پڑھایا، نہ میرے لیے باز کیا، استغفر اللہ۔ پکڑو فرشتوں اس کو، وہ فوراً گرفتار کر لیں گے، عدالت الہی کے اندر ہی اس کو ہتھکڑیاں لگا لی جائیں گی، تو اس کو کھینچا جائے گا، اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ یہی بات، یہی حدیث بیان کرتے ہوئے امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی قسم، اگر یہ اللہ رسول کا پسندیدہ راستہ نہ ہو، یہ دعوت کا راستہ، یہ تبلیغ کا راستہ، یہ منہج ایمانی اسلامی کا راستہ، تو اللہ کی قسم میں تو کم از کم 2 بندوں کو بھی کبھی واز نہ کروں۔ پھر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان ہماری نیتوں کو اچک سکتا ہے، وہ ہمارے دل میں، نیت میں، ذہن میں فتور پیدا کر سکتا ہے، اے میرے اللہ اپنی رحمت سے اس کے شر سے ہمیں بچا لینا، اگر کچھ ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، میرے عمل ہر عمل کو ریاکاری سے بچا لے، ولسانی من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا، وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو اللہ بری نظر دیکھنے سے، خیانت کرنے سے بچانا، انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، اللہ تو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ بھائیو آپ بھی اللہ تعالی سے پناہ مانگا کرو ان چیزوں سے، یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں نفاق کی نشانیاں ہیں۔ آپ اس چھوٹی سی دعا کو دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق سے شروع کیا۔ اللہ سب سے پہلے تو دوغلی پالیسی، سب سے پہلے منافقت، اس سے مجھے محفوظ فرما، طہر قلبی من النفاق، یہ منافقت ہی ہے، منہ قبلے کو کیا ہوا ہے، ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے آیا ہے، کھڑا مصلی پر ہے، اللہ کی بجائے دکھانا لوگوں کو چاہتا ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، آیات زبان پر ہے، مگر اللہ کو راضی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ مال دے رہا ہے، اللہ کو نہیں خوش کرنا چاہتا، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، نام اللہ کا لے رہا ہے، کام اپنا چلا رہا ہے، تو یہ منافقت ہے، ریاکاری منافق کی نشانی ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بس بڑے ہی مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے مارے، دل اچاٹ ہو رہا ہے، طبیعت راضی نہیں ہے، حاضر نہیں ہے۔ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہے، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہ رہا، ہاں نام اللہ کا استعمال کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میری رضا کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ریاکار آدمی اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر بھی اس کا یقین نہیں ہے۔ دوسرا بندہ سخی ہوگا،
اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے مال و زر اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، میں نے تجھے یہ احسان کیے تجھ پر، اور میں نے تجھے یہ دیا، مال دیا، اولاد دیا، کوٹھی دی، کار دی، عہدہ دیا، وجاہت دی، چودراہٹ دی، کتنا کچھ تجھے دیا۔ اللہ ساری نعمتیں اس کے سامنے سکرین پر چلا دیں گے، یہ سب کچھ تیرے پاس تھا؟ جی تھا۔ تو نے کیا کیا؟ اللہ میں ساری زندگی جہاد کرتا رہا، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا رہا، میری تقریریں سن کر نوجوانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، وہ کود پڑتے تھے، ایسا میں ان کو جناب جذبہ دلاتا تھا، پھر آخرکار خود بھی شریک ہوتا، حتیٰ کہ میں تیری راہ میں کٹ گیا، شہید ہو گیا، میں نے تو اپنی جان بھی تیری راہ میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، بکواس بند کر، مجھے پتا ہے جو تو میرے لیے کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو اللہ کذبتا کہہ رہے ہیں، کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ فرشتوں میرے لیے اس نے نہیں کیا، اس نے سارا کچھ کیا کہ دنیا کہے فلان جریٌ، فلانا بہادر ہی بڑا ہے، بھئی اس کی کھلڑی میں ڈر ہے ہی نہیں، وہ تو کود جاتا ہے مسلح افواج کے سامنے، تنتنا ڈٹ جانے والا ہے۔ تو نے جناب کہا کہ میرے خبریں چھپیں گی، لوگ چرچے کریں گے، میڈیا پر میں آ جاؤں گا، سرخیاں لگیں گی، لوگ کہیں گے فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید، اور تو نے تو لوگوں سے تعریفیں کروانا چاہی۔ چل، اللہ اکبر، پکڑو اس کو، صحیح علی وجہہ، ٹانگوں سے پکڑا جائے گا، منہ کے بل کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جا کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یہ مجاہد کا حال، یوں سخی کا حال، میں نے تیری راہ میں سخاوت کی، میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے غریبوں کے جناب ان کے لیے لنگر خانے کھولے، میں نے راشن لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا، ہر مہینے یتیم بیوہ مساکین میرے دروازے پر ہوتے، میں ان کے لیے ٹرکوں کے ٹرک دیا کرتا۔ بکواس کر رہا ہے تو بھی، کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو اس کو۔ یہ بھی ریاکار انسان تھا۔ لوگوں ہر بات ہم فیس بک پہ پھینک دیتے ہیں، یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں، ہر کام ہم کوشش کرتے ہیں کیش کروانے کی، کیمرے میں لانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری نیتوں کو درست کر دے۔ اندازہ کرو، یہ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، ان کے شاگرد اسمعی تابعی جلیل، ان کو کہا گیا کہ حدیث کو ہمیں سناؤ۔ ایک دفعہ مسجد کے اندر آئے، کہا ہمیں وہ حدیث کو سناؤ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند ہو۔ انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث وہ سناؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہوگی۔ یہ کہا، حدیث بیان کرنا چاہی، غشی آئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش دلایا، پانی کے چھینٹے مارے، ہوش آیا، کہا لوگوں میں تمہیں حدیث سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی شروع ہی کی، پھر غشی آ گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ کہا لوگوں مجھے فکر ہے اپنی، میں فکر مند ہوں کہ یہ ریاکاری کا عمل اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ میں ہی فیمس ہو جاؤں، میرا ہی خطاب ہر جگہ چلے، میری ہی بات، میری ہی نعت، میری ہی آواز ہر جگہ، گاڑیوں کے اندر، دکانوں کے اندر، ہر جگہ، ہر کمپیوٹر کے اندر جناب میری آواز سنائی جائے، مجھے دنیا ملے۔ نہ، ذرا رک کے اپنی نیت کو ٹٹول لو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ جو ہو چکا وہ ہمیں محفوظ کر کے اللہ پچھلا معاف فرما دے۔ بھائیو، آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ نے تراویحیں پڑھی ہیں، آپ نے سخاوتیں کی ہیں، آپ نے سحریاں کی، افطاریاں کی، سجدے رکوع کیے، قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید سنا، اس لیے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ کروں۔ ہاں، جس کے اندر خرابی بھی ہوئی ہوگی
جیسے بدکار کو توبہ کرنے سے بدکاری معاف ہو جاتی ہے، جیسے چور کو معافی مانگنے سے چوری کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، جیسے مشرک کو شرک سے بھی اللہ پاک کر دیتا ہے معافی مانگے، اسی طرح ریاکار کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن دنیا کے اندر ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اس ریاکاری کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو دلوں کے اخلاص کے گاہک ہیں۔ وہ تو اللہ اپنی رضا کے لیے صرف اپنی رضا کے لیے کیے ہوئے عمل کے سوداگر ہے، اس کو اللہ خرید لیتے ہیں، اس کا بڑا مول دیتے ہیں، بڑی قیمت نیکی کی اللہ دیتے ہیں۔ ایک ایک نیکی کی قیمت قیامت کے دن اللہ دیں گے اور کہیں گے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ جا اور دوڑاتا رہ سر پر، سیدھا لے جا، جہاں تک یہ گھوڑا بھاگتا رہے گا رک جائے گا، از خود رکے گا، وہاں تک تجھے ایک نیکی کا بدلہ زمین جنت کی الاٹ کی جائے گی۔ اللہ سوداگر ہے تو اخلاص کے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، بس مخلصین لہ الدین حنفاء۔ لوگوں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو تو مخلص ہو کر کرو۔ حنفاء کا معنی ہے ساروں سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ، کسی کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کوئی تمہاری تعریف کرے کوئی پرواہ نہ کرو، ہوا نہ بھری جائے، پھونک نہ بھر دی جائے تیرے اندر، لوگ تعریفیں کرے اور تو پھولتا جائے غبارے کی طرح کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ نہیں، کہو اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ میری کیا اوقات تھی کہ میں یہ نیکی کرتا، میری کیا اوقات تھی کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر الٹا احسان ہے کہ اس نے یہ کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں بگرنا کوئی چیز نہیں۔ من ہما خوکم کے ہستم، میری تو اوقات یہی ہے کہ میں تو مٹی کا بابا ہوں، مٹی سے پیدا ہونے والا، میں کر کیا سکتا ہوں؟ یہ جو کیا کرایا ہے میرے اللہ کی رحمت سے ہے۔ اگر لوگ مذمت کریں، لوگ آپ کی مذمت کریں، آپ کو برا کہیں، باوجود اچھائی کرنے کے، باوجود نیکی کرنے کے، پھر بھی آپ سے منہ سیدھا نہ کریں، وہ چاہے نمازی ہو مسجد کے، وہ چاہے رشتہ دار ہو میرے اور آپ کے، وہ چاہے عزیز محلے دار ہو، کوئی سا ہو، آپ کی نیکی کو کھو میں ڈالتے ہیں، آپ کی نیکی کی ناقدری کرتے ہیں، آپ کو الٹا بدنام کرتے ہیں، آپ سے الٹی نفرتیں پھیلاتے ہیں، باوجود اس کے کیا مخلص؟ پرواہ نہ کر یار، کوئی فکر نہ کر اس کی، آپ کی مذمت کریں کوئی پرواہ نہیں، آپ کی تعریف کریں کوئی فکر نہیں، کوئی مجھے عجب نہیں۔ یوں ہو جائیے، یہ ہے ایک ایمان والے کی حالت و کیفیت۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی وہ یہی کہ اللہ آپ کے اخلاص کو چاہتے ہیں، بس آپ کے اخلاص کا سوداگر ہے اللہ، آپ کی اخلاص والی نیکیوں کو اللہ قیمتی بنائے گا۔ منافقین اور ریاکار ہوں گے تو ایک ٹکا مول نہیں پڑے گا آپ کے اور میری نیکی کا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم۔ اللہ اکبر۔ ہم تو حسن دیکھ کے مر جاتے ہیں، اپنا سارا روپیہ لٹا دیتے ہیں، کاروبار تباہ کر لیتے ہیں ایک حسینہ کے پیچھے۔ ہم حسن کے گاہک ہوئے نا، حسن چاہیے مجھے، اس کی ایک رات چاہیے، باقی راتیں جدھر مرضی وہ رہے جائے۔ یہ منافقت ہے، یہ خباثت ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے۔ مگر اللہ ایسے نہیں، سبحان اللہ، کہ حسین ہو تو اللہ جنت کا وارث بنا دے،
کالے ہوں تو اللہ دوزخ کو بھر دے، نہیں، وہ اخلاص والے ہوں، چاہے سیدنا بلال ہو، چاہے صہیب ہو، چاہے عمیر ہو، چاہے سیدنا کو اور صحابہ میں سے یا دور حاضر کے لوگوں میں سے، وہ کیسا بھی ہو، وہ سیاہ فام ہو، اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام بڑا دوست تھا، اچھا ظاہر اس کا نام تھا، وہ سبزیاں وغیرہ گاؤں سے لایا کرتا تھا، دیہاتی تھا، اور منڈی کے اندر آ کے سیل کر دیا کرتا تھا، وہ فروخت کر کے اپنا مال مسجد نبی میں آ جاتا، رسول اللہ کے پاس آتا، باتیں کرتا، بڑا دوستانہ ماحول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بے تکلف تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بے تکلف ہو جایا کرتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک منڈی میں گئے تو وہ وہاں آواز لگا رہا تھا کھڑا، اپنی سبزی اپنا مال سامان فروخت کرنے کے لیے آواز لگا رہا تھا، اتنا روپے کلو، اتنا روپے کلو، اتنا روپے دھڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اس کو پیچھے سے اس کی کمر کو جبھا پا لیا، اس کا منہ آگے کو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس کو پکڑ لیا، بھینچ لیا، وہ کہنے لگا چھوڑو، کون ہے، مجھے میرے دکانداری کا ٹائم ہے، چھوڑو، کون ہے، مذاق نہ کرو۔ اس نے جب ایسے دیکھا اچانک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر کیا تھا، ہائے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لگتا جا رہا ہے، چاہتا ہے میرا جسم محمد کریم کے جسم کے ساتھ مس کر جائے، ٹچ کر جائے، اللہ تعالیٰ میرے پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر تو وہ پیچھے ہی جا رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہی جا رہا تھا، چپکتا ہی جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری منی ھذا الغلام، من یشتری منی ھذا الغلام، یہ غلام میں نے بیچنا ہے، بھائی کو گاہک ہے، یہ غلام میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ غلام میں نے بیچنا ہے۔ اس نے سنا جب آپ بار بار کہہ رہے تھے محبت سے وضاحت سے کہ من یشتری منی ھذا الغلام، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تجدنی قاصدا، میرا کی لبنا تانوں، میرا کی وٹیا جانا ہے، اس کالے سے سیاہ فام غلام کا، پینڈو دیہاتی کا تانوں کی لبنا ہے، اے چند ٹکیا چ بھی نہیں کسی نے لینا۔ تجدنی قاصدا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے بڑا سستا نکما پائیں گے کہ آپ کو بیچ کر بھی کچھ نہیں ملے گا کہ آپ کا گزارا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست عند اللہ قاصدا، ظاہر تو اللہ کے نزدیک سستا نہیں ہے، مجھے پوچھ اللہ کے نبی سے کہ تو کتنا قیمتی ہے، اللہ کو پوچھ تیری کیا ویلیو ہے۔ اللہ کی قسم ساری زمین کے سونے سوداگر حاضر کر دے تیرے لیے، تو جو اللہ کے نزدیک تیری ویلیو ہے، اللہ کے نزدیک تیری اہمیت و حیثیت ہے، اللہ تو نہیں اس کو اللہ برے پھینک دیں گے۔ اپنے بندے کی قیمت اتنی کم، اللہ کہیں گے نہیں ہو سکتی، میرا بندہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ دیہاتی ہے، سیاہ فام ہے، بھائیوں مخلص ہے، بس بات یہ ہے اخلاص کا پیکر ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تو سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، سیاہ فام ہے، حبشی ہیں، بھدے موٹے نقش و نگار نئے نقش ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب اذان اور دین کی نماز کے لیے منادی کی باری آئی تو اللہ نے کہا اس کا انتخاب کرو، یہ کالے سے رنگ کا غلام جب آواز دے گا نا تو حسن والے بھاگے آئیں گے، اس کا انتخاب کرو۔ سبحان اللہ۔ دوستو اللہ تو اخلاص کے چاہنے والے ہیں، بس ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، کالا ہے، گورا ہے، کوجا ہے، خوبصورت ہے،
اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا الی اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ڈیل ڈول کو اور تمہاری چھاتیوں کو اور تمہارے جناب خوبصورت ڈولوں کو نہیں دیکھتا، ولا الی اموالکم، اللہ تمہاری دولتوں کو، مال کو، کوٹھی کو، کار کو، وجاہت کو، چدراہٹ کو، عزت کو، وزارت کو نہیں دیکھتا۔ یہ سارے کے سارے نکمے اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ بڑا طاقتور ہے، پہلوان ہے، اور پرے پھینک۔ یہ بڑا مالدار ہے، اللہ کہتے ہیں پرے رکھ۔ اس کی خوبصورتی ایک چہرے کی دیدار کی جھلک پر لوگ جناب سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں پرے رکھ اس کو۔ مجھے کیا چاہیے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، مجھے تو تمہارے صاف دل چاہیے، اخلاص والے دل چاہیے، اور تمہاری اخلاص والے عمل چاہیے۔ مجھے یہ چاہیے، یہ ہے تو لاؤ، اس کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اس کو جنت کے بدلے میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ آپ جہاد پر ہیں، سامنے سے ایک چرواہا بکریاں لا رہا ہے، نبی پاک کو دیکھا، دیوانہ وار بھاگتا ہوا آیا، سینے سے لگ گیا، عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زہے قسمت، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچانک میری ملاقات ہو گئی۔ فرمایا ہم ادھر جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی جی چاہتا ہے میں جہاد میں شامل ہو جاؤں، میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا آ جاؤ، بسم اللہ۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ میری بکریاں ہیں، یہ مالک کی بکریاں ہیں، میرے پاس امانت ہے، میں اجرت پر اس کو چرایا کرتا ہوں، اب میں یہ کس کے حوالے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے کر، اس کو مالک کے پاس چھوڑا، ہم یہاں انتظار کریں گے، تو آ جا۔ عرض کرتا ہے جی ٹھیک ہے۔ بکریاں ہانکتا ہوا لے گیا، اس کے دروازے کو، جو حویلی کا دروازہ تھا، اس کو کھولا، بکریوں کو اندر داخل کیا، اس کو بند کیا، اس کو آواز دی بھی یار یہ بکریاں تیری آ گئی ہیں، ان بکریوں کو شمار کر لے، گن لے اور رکھ لے، سنبھال لے، میں جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے۔ واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے شامل ہو گیا، قافلہ آگے چلا، اگلی منزل پر جہاد تھا، دشمن کا ملک تھا، دشمن کا شہر تھا، وہاں جا کے حملہ کیا اور جہاد شروع ہو چکا ہے۔ یہ آیا، آتے ہی شامل ہوا، شامل ہوتے ہی شہید ہو گیا، نہ اس نے ایک بھی نماز پڑھی، نہ اس نے کو روزے رکھے، نہ کو کچھ نہ کچھ، آیا ان ہوا اور جاتا ہی شہید ہو گیا میدان کارزار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس کا سر گود میں رکھا اور پیارے پیغمبر نے اس کے چہرے سے مٹی اور خون کو صاف کیا، پھر کہا لوگو ایسے بندے ہوتے ہیں اخلاص کے پیکر، عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا سا اس نے کیا ہے مگر اجر بہت بڑا اللہ سے پا لیا ہے۔ اللہ اخلاص چاہتے ہیں بھائیوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، نمود و نمائش ریاکاری کے لیے نہیں، ہر عمل ٹٹول کے ڈھونڈ کے اللہ کی رضا کے لیے کرو، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے ایمان ہے۔ قرآن نے کہا ہے لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، قیامت پر اس کا یقین نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان یسیر الریاء شرک، معمولی سی ریاکاری بھی آ جائے تو وہ شرک تک چلی جاتی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں میں مورتیاں نہیں پوجتا، میں مندروں میں نہیں جاتا، میں قبریں نہیں پوجتا، میں دربار نہیں پوجتا، میں زندوں کی پوجا نہیں کرتا، میں مردوں کی پوجا نہیں کرتا، میں مشرک نہیں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تو مشرک ہے، تو عمل لوگوں کے لیے جو کر رہا ہے، نماز میری پڑھتا ہے دکھاتا لوگوں کو، حج میرے لیے جناب حاجی کہلانے کے لیے، یہ تیری نیت کا فطور جو ہے یہ تجھے شرک تک لے گیا ہے۔ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا نا، دنیا نے کسی نے آپ کو سند نہیں دینی کہ آپ کو شاباش بھائی شاباش بھائی، نہیں، قیامت کو پتہ چلے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اخلاص کے پیکر صحابہ کے اندر مفتی کا درجہ رکھتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے صحابہ کو مسئلہ نہیں بتاتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود تمہارے اندر موجود ہیں لوگوں ہم سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ قرآن کے قاری تھے سیدنا عبداللہ ابن مسعود، مگر تھے چھوٹا سا قد تھا، نحیف سا جسم تھا، دبلے پتلے چھیٹکے سے، بہت کم وزن والے، جسمانی طور پر نہایت کمزور۔ ایک دفعہ پیلوں کے درخت پہ چڑھے مسواکیں اتارنے کے لیے، تو ان کی پنڈلیاں نیچے سے دیکھی نا صحابہ نے، پجامے سے شلوار سے، تو سکی سکی ٹانگیں، سکی ٹانگیں، باریک سی پنڈلیاں۔ کسی نے آواز لگائی، ہو عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں دیکھو جیسے کسی پرندے کی ہوتی ہیں، وہ اتنی اتنی ٹانگیں، اتنی پنڈلی۔ پہاڑ تھے علم کے پہاڑ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کر کے ان سے قرآن سنا۔ عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ آپ تو خود آپ پر نازل ہوا، بہترین پڑھنے والے، ہمارے استاد، ہمیں سکھانے والے۔ فرمایا نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں غیر سے سنوں، تو سنا یار۔ یہ سنانے لگے، قرآن سنا رہے تھے، کہتے ایک جگہ پہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانسی چھڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا حسبک، بس کر بس کر۔ میں نے ادب سے سنا رہا تھا، جب میں نے نگاہ اٹھائی تو نبی پاک کا چہرہ دیکھا، زاروں قطار قرآن سن کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب خوش سوکھی ٹانگوں کا، باریک پنڈلیوں کا تانا دیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، یا رسول اللہ یہ صحابہ نے میرا مذاق اڑایا ہے، کہتے ہیں اس کی تو ٹٹولی کی طرح چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں، باریک باریک پنڈلیاں ہیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی قیمت اور قدر پوچھنی ہے تو اللہ سے پوچھو یا اس کے رسول سے پوچھو۔ اللہ کی قسم اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو احد پہاڑ جس کا قطر 13-14 کلومیٹر کا ہے، عرب کا سب سے بڑا پہاڑ احد پہاڑ ہے۔ آپ نے فرمایا احد پہاڑ سارا اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، ایک پلڑے میں ڈال دو، اور عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی، سارا عبداللہ نہیں میرا، صرف ایک پنڈلی دوسرے پلڑے میں ڈال کے اگر تم وزن کرو تو اللہ کی قسم اللہ رسول کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ اور ایک پاؤں کا وزن ہے۔ اللہ اخلاص چاہتے ہیں یار، وگرنہ موٹا تازہ کافر لایا جائے گا۔ اللہ کی جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت موٹا تازہ، بہت جسیم، مگر اللہ کے نزدیک اس کا وزن لا یزن مثل بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ چل تفاوت، اس کی کیا ویلیو؟ تو میرے قابل قدر بھائیوں، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنا ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی ہوا، میں پھر یاد دلاتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی بتقاضۂ بشریت، ہم گناہ گاروں سے کوئی ریاکاری، کوئی نمود و نمائش، تو اللہ سے مسلسل معافی مانگے، اللہ وہ معاف کر دے۔ وہ داغ ہے میرے نامہ اعمال میں، میری نیکیوں کے اوپر داغ ہے۔ داغدار تو لباس کوئی نہیں لیتا، کوئی سوٹ لینے جائے دکاندار سے اور اس کو داغ لگاؤ، کہے کٹ لے بھائی، یہ چھینڈا ہے، اس کو نکال لے بھائی، مجھے دوسری طرف سے دے، میں نے نہیں یہ لینا۔ میلا بھی ہوا آپ نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ میلے دلوں کو کیسے قبول کرے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور خالص لوجہ اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا وزن ہے، وگرنہ آپ میں ذرا گہرائی میں اکیلے بیٹھ کر دیکھیں اپنے نامہ اعمال کو، جہاں جہاں ریاکاری ہوگی اس کو خود ہی نکالتے جائیں۔ جیسے پھل کاٹتے ہوئے داغدار جلا سڑا ہوا پھل ہم نکالتے جاتے ہیں نا،
وہ چاہے سارا سے بھی کالا نکل آئے سارے کو پھینک دیتے ہیں، سبزی کانا بتاؤں نکل آئے تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے عملوں کو ذرا سائڈ پر نکالتے جائیں تو پیچھے دیکھیں بچا کیا ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ خالص اللہ کے لیے عمل کرو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت پاک کے ساتھ عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا